کے بارے میں ذکر کیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو آپ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک جنگ میں ہم گئے تو میں نے اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر سے، جو میں نے بتایا کہ ان کی لاکی بہن تھی، فرماتی ہے کہ میں نے اس سے ہار لے لیا ادھار۔ فرماتی ہے کہ وہ ہار مجھ سے گم ہو گیا، تو نماز کا وقت تھا تو لوگ ہار تلاش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ہار تلاش کرو، تو وہ ہار تلاش کر رہے تھے، کسی کو ہار نہیں مل رہا تھا۔ تو فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گودی میں ساتھ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہار تلاش کر کے آتے تو انہیں بڑا غصہ آتا، تو وہ میرے پیٹ میں یوں ہاتھ مارتے کہ آپ نے لوگوں کو یہاں پر روک لیا، یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ نے کس پریشانی میں لوگوں کو مبتلا کر دیا۔ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو میں حرکت نہیں کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ فرماتے ہیں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم والی آیات کو نازل فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے، تم پانی والی جگہ پہ موجود نہیں ہو تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو اس موقع پر اس سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے یہ کلمات کہے، اے ابو بکر کی آل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو بھی تمہارے بارے میں پریشانی والا معاملہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے خیر کا پہلو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حالت جنابت میں مجھے لاحق ہو گئی اور مجھے علم نہیں تھا کہ اپنا کیا کرنا ہے، تو میں زمین پر لیٹیاں لگانے لگا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، ان تضرب بیدیک علی الارض، آپ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے، فتنفخ فیہما، اس کے بعد اس میں پھونک مارتے، فتمسح بہما وجہ، اپنے چہرے پر یوں مال لیتے، اور اس کے بعد اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر۔ تو یہ آپ کا تیمم تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ زمین میں ایسے لیٹا جاتا ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بیان کیا جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی تیمم کے لیے صرف ایک ضرب لگائی جاتی ہے، اس میں دو ضربیں نہیں لگائی جاتی کہ یہاں بازوں تک بھی کر رہے ہیں، پاؤں کے اوپر بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسا تیمم کرنا کسی بھی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوا۔ بلکہ آج میں بلوغ المرام پڑھا رہا تھا تو اس میں نے ایک حدیث پڑھائی کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو جب کلی کے لیے پانی لیتے تو ناک میں جو پانی چڑھانا ہوتا وہ الگ پانی لیتے، اور اس کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو داؤد ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ کلی کے لیے الگ پانی لیا جائے، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ پانی لیا جائے، وہ تمام کی تمام روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور بخاری شریف میں کیا موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی کے لیے پانی لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی باقی بچ جاتا اسی پانی کو آپ ناک میں چڑھاتے، یعنی آپ نے پانی لیا ہے، تھوڑا سا پانی کلی کے لیے استعمال کیا، جو پانی بچ گیا ہے اسی کو ناک میں چڑھا لیتے، من کف واحدہ، ایک چلو سے آپ ایسا کرتے۔ الگ الگ پانی لینا یہ ضعیف سند کے ساتھ روایت میں موجود ہے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو کے ساتھ ہی کلی بھی کرتے اور اسی باقی ماندہ پانی کو ناک میں چڑھاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں تیمم کا ذکر کیا۔ اگر امام کا تیمم ہے اور جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ باوضو ہیں تو ایسے امام کی ابتدا میں بھی نماز پڑھنا درست ہے، یعنی امام متیمم ہے اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ متوضئین ہیں، باوضو ہیں، تو ٹھیک ہے، ایسے امام کی امامت بھی درست ہے۔ تو اس کے بعد